نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ منہ اور ناک میں وضو کے دوران علیحدہ علیحدہ پانی ڈالنا، اس کے بارے میں ایک حدیث جو کہ التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کی مکمل تحقیق اور روات پر تبصرہ بھی کیجیے اور اس کی صحت کے متعلق بھی بتائیں کہ وہ روایت کیسی ہے۔ یہ مسئلہ کہ وضو کے دوران میں منہ اور ناک میں پانی ایک ہتھیلی کے ساتھ ایک ہی مرتبہ ڈالنا چاہیے یا الگ الگ، تو وضو کے دوران مزمزہ اور استنشاق کرتے ہوئے ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ پانی ڈالنا یہ افضل ترین عمل ہے، اور بہت ساری احادیث اس کی دلیل بھی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داود وغیرہ میں بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا منہ میں ڈالتے اور تھوڑا سا ناک میں ڈال لیا کرتے تھے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور کیا الگ الگ پانی لے کر انسان منہ اور ناک میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو ہماری زیر بحث ہے۔ تو مزمزہ اور استنشاق کے درمیان میں انسان الگ الگ پانی ڈالنا چاہے تو بھی جائز ہے، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے انسان پانی لے کر تھوڑا سا منہ میں ڈال لے اور تھوڑا سا ناک میں۔ جو الگ الگ پانی لے کر ڈالتے ہیں ان کا یہ عمل جائز ہے، اور اس کی دلیل التاریخ الکبیر امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور اسی کے متعلق کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ وہ حدیث امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 391 اور 392 پر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9078، اور یہ کتاب دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور اس میں جو تحقیق ہے وہ ابو عبداللہ حمار بن ربیع بن عبد المجید کی ہے۔ امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ اس اثر کو، اس حدیث کو اپنی سند سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبدة بن ابی لبابة قال سمعت شقیق بن سلمة قال رأيت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثم قال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهما أفردا المزمزة والاستنشاق۔ شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا 3 مرتبہ، پھر وضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہاکذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ وذکر انہما افردا المزمزہ والاستنشاق۔ شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں
کہ ان دونوں نے مزمزہ کلی والاستنشاق اور ناک میں جو پانی ڈالا ہے وہ الگ الگ لے کر ڈالا ہے۔ اس کی سند حسن ہے، اس کے روات پر تبصرہ وہ درج ذیل ہے۔ شقیق بن سلیمہ اس کے بنیادی راوی ہیں، اور شقیق بن سلیمہ رحمہ اللہ یہ کتب ستہ کے راوی ہیں، اور یہ من کبار التابعین میں سے تھے، اور یہ ثقہ ہیں، اور اسی طرح من العلماء العالمین میں سے بھی ہیں، اور یہ محترم ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی ان کی۔ تو یہ بنیادی راوی ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ اور اس کے دوسرے راوی جو ہیں وہ ہیں عبدہ بن ابی لبابہ الاسدی، یہ من الوسطی من التابعین میں سے ہیں، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی کے راوی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان سے جو ان کی کتاب المسائل ہے اس میں روایت لی ہے۔ یہ بھی راوی ثقۃ امام فاضل ورع ہیں۔ اس کو عبدہ بن ابی لبابہ یعنی رحمہ اللہ کو امام یعقوب بن سفیان، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، ابن خراش، عجلی، ابن حبان وغیرہم بڑے بڑے محدثین نے اس کی توثیق کر رکھی ہے۔ یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اور اس روایت کے تیسرے راوی عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رحمہ اللہ ہیں۔ یہ من کبار اتباع التابعین میں سے ہیں۔ ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں، ابو داود رحمہ اللہ نے ابو داود میں، اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ان سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور یہ راوی صدوق حسن الحدیث راوی ہیں۔ ان کی توثیق امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، امام دخیم، عبد الرحمن بن صالح، عمر بن علی الفلاس، امام ابن حبان، امام عجلی رحمہ اللہ، یعقوب بن شیبہ، ابن شاہین وغیرہم بڑے بڑے محدثین نے ان کی بھی توثیق کر رکھی ہے۔ لہٰذا یہ راوی بھی صدوق حسن الحدیث راوی ہیں۔ جمہور محدثین نے ان کی توثیق کر رکھی ہے، ایک دو ایسے بھی محدث ہیں جنہوں نے ان پر جرح بھی کی ہے، لیکن جمہور رحمہ اللہ نے، محدثین رحمہ اللہ نے ان کی توثیق کر رکھی ہے۔ اور اس روایت کے آخری راوی جو امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کے استاذ علی بن جعد ہیں، وہ بخاری اور ابو داود کے راوی ہیں۔ ابو الحسن البغدادی ان کی کنیت ہے، ثقۃ ثبت ہیں، من اصغار اتباع التابعین میں سے ہیں۔ جمہور محدثین نے ان کی بھی توثیق کر رکھی ہے، اور ان کے بارے میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے جو مقالات وغیرہ اور جو امین کاڑوی کا تعاقب، اس میں اس راوی کے متعلق بحث بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے تاریخ الکبیر امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی، اس کی سند حسن لذاتی ہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ الگ الگ یعنی پانی لینا منہ میں ڈالتے ہوئے وضو کے دوران یا ناک میں ڈالتے ہوئے جائز ہے، اور ایک ہی بار لینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ دونوں عمل جائز ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی۔